سے ہوا پھر میں نے جا کے اس انسان سے سوری بولا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ سوری سے اچھا کہ میں کنٹرول ہی کر دیا. بیٹر ٹو یو نو. ایبسولوٹلی. اچھا اکرام آپ کا کیا اس پہ وہ ہے؟ غصے کو کیسے؟ غصہ آتا نہیں ہے, آ جائے تو بہت آتا ہے, لیکن ایک سائڈ پہ کونے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. بچے کو سزا ملتی ہے, جاؤ کونے میں کھڑے ہو جاؤ. تو مطلب آپ ریئیکٹ نہیں کرتے؟ ریئیکٹ نہیں کرتا. اچھی بات ہے. دیٹس ونڈرفل. امیدہ آپ کو غصہ؟ میں تو یہی کہوں گی کہ غصہ آتے کسی کو نہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور وجوہات ہوتے ہیں, اس وجہ سے اگر کوئی غصہ کر بھی لے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ویسے جو ماحول آپ کے لیے اس طرح ہو تو اس سے آپ کو باہر ہٹ کر مطلب اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کی مائنڈ چینج ہوگی تو خود بخود آپ کا غصہ اور چیز جو ہے نا اس سچویشن سے آپ نکل کے چلے جائیں کہیں اور وہ آپ کیونکہ آپ کا 5-10 منٹ مطلب گزر جائے تو پھر آپ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ 5 منٹ کے لیے آپ کہیں اور چلیں. اگر ہمارا یہ خیال ہو نا کہ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ غصہ نکالنے کی کہ ہم اگلے بندے پہ بول دیں یا اس کو برا بھلا کہہ دیں اور کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر ہم لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن بندے ادر آپشن. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو معاف کیجیے گا میں قطع کلام نہیں, لیکن اگر آپ کسی آدمی کو کوئی بات کہہ بھی رہے ہیں تو میک اے ڈفرنس. ایک شخص نے آپ کو غصہ دلایا اس لیے کہ اس نے آپ کو بہت ہی کوئی سخت بات یا بری بات یا اس کو اسی کوئن میں پے مت کریں. آپ ایک آدمی کو اس کی اوقات یاد ضرور دلا دیں لیکن بات کہنے کا بھی حسن ہوتا ہے تاکہ آپ ایک فرق تو کریٹ کریں کہ وہ کیا اور آپ کیا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں, اس سے زیادہ بری گالی سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہتھ کلامی پہ اتر آتے ہیں. سو واٹ از دی ڈفرنس دین؟ جس بات پہ آپ کو غصہ آیا تھا اصل میں وہی تو آپ نے خود کی. نہیں کر سکتے. نہیں, جو دوسرا بندہ جس پہ غصہ آ رہا ہے نا, اگر وہ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے, اگر وہ چپ رہے گا تو وہ دوسرا بندہ خود بخود وہ مطلب برداشت کرنے والا وہی بندہ ہونا چاہیے. خود یہ بعض مقامات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, انسان برابر ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن کوئی علمی معیار میں بلند ہوتا ہے, کوئی اوقات ہر آدمی کی ہوتی ہے. بالکل یہ یاد رکھیے گا. ایک چھوٹے آدمی نے اگر آپ کے منہ پہ تھوک بھی دیا اور بدل میں آپ جتنا مرضی اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں, جو آپ کے اوپر چیز لگ گئی وہ لگ گئی. سو اپنے آپ کو مت گرائیں. آپ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیں تاکہ آپ کی پھر فرق ہی نہیں ہوگا. کوئی فرق نہیں ہے. مطلب میں دیکھتا ہوں لوگ سڑکوں کے اوپر فقیروں سے لڑائی کر رہے ہیں, وہ بچے وائپر والے ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس نے پلٹ کے آپ کو اگر کچھ کہہ دیا تو اتنی بڑی گاڑی, اتنا روب داب, کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ یہ بڑا مجھے عجیب و غریب بات لگتی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جو ویسے ہی جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اگر مڑ کے آپ کو کہہ دیں تو آپ جو ہے زیرو ہو جاتے ہیں. ایک بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا. ہمیں اللہ میاں نے اتنا کچھ نوازا ہوا ہے الحمدللہ. our lives are so much easier than so many people on the road. تو اگر وہ فرسٹریشن میں غصے میں آ کے کچھ کہہ بھی دیتے ہیں, we should be thankful to Allah کہ ہماری سچویشن بہت بہتر ہے. we should be grateful کہ خدا نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کمپیریزن. کتنی اس بیچارے کی ہارڈ لائف ہے. وہ 1-1 روپے کے لیے جو ہم لوگ اس کو ایسے منہ پہ مارتے ہیں, 1-1 روپے کے لیے وہ ہماری گالیاں بھی سنتا ہے, ہماری ابیوز بھی لیتا ہے, گرمی میں کھڑا ہو کے گاڑی بھی صاف کرتا ہے, گاڑی صاف کر کے بعض لوگ اس کو ابیوز کر کے چلے جاتے ہیں صاف کروا کے بھی. So we can't compare. So we have to be. اچھا ٹونی, اسی سے ایک اور ایشو بھی ہے, ٹائم کم ہے لیکن آئی تھنک دس از اے قرض ہے یہ لوگوں کا جس کو پہنچا دینا چاہیے, بہت ضروری ہے. پاکستان دنیا میں ان 3 ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی دان دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی وہ سارا ان چینلائزڈ ہے. ہم بھکاریوں کو خیرات دینے پہ یقین رکھتے ہیں لیکن ہم آرگنائزڈ وے میں ان کو کوئی کام سکھانے میں, کسی ایسا ادارہ بنانے میں, کوئی چیریٹی آرگنائزیشنز بنانے میں. دیر از نو سیو دی چلڈرن فنڈ ان پاکستان, ہمارا لوکلائزڈ ورژن. ہمارے ہاں کوئی اس طرح آکسفیم لوکلائزڈ ورژن نہیں ہے. یا تو وہ ریلیجیسلی استعمال ہو رہا ہے جو پھر ایسے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جہاں ہم چاہتے نہ جائے. لیکن پیورلی جیسے ایدھی صاحب کا کام ہے اس قسم کا, ایسی چیریٹیز کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں, کیونکہ دینے کا مادہ لوگوں میں ہے یہاں. اگر ہم دنیا کے 3 ان ملکوں میں سب سے زیادہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں جی, میں بورڈ آف انویسٹمنٹ سے پنجاب سے ڈائریکٹر بھی ہوں. تو ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں جہاں پہ آپ انڈر مڈل اور انڈر میٹرک لوگوں کو آپ ٹیکنیکل ڈگریز دیتے ہیں. پولی ٹیکنیکل کالجز کو ریوائیو کیا گیا ہے. اگر یہ آپ کی فنڈنگ ایک پراپر چینل سے, جس میں شامون کہہ رہے ہیں, اگر وہاں پہ ایڈیشن کیجئے. دیکھیں ہمارے پاس ڈگری ہیں, ہمارے پاس MBA, مجھے کیونکہ میں خود انٹرپرینور ہوں,
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرے پاس کوئی MBA آتا ہے جاب کے لیے اور میں اس کو نہیں پرووائڈ کر سکتا. وہ مطلب مجھے پتا ہے وہ دل میں مجھے برا بھلا کہہ کے جاتا ہوگا, مگر میری مجبوری ہے, میرے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. مگر اگر ہم ان ڈگری کی بجائے ٹیکنیکل لوگوں کو تھوڑا سا پروموٹ کریں تو آپ کے اوورسیز انویسٹمنٹ جو آپ کو 17.5% آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹیکنیکلٹی میں, آپ اس کو کتنا پروموٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے باہر دنیا میں پاکستانی انڈین, ایجپشن اور بنگلہ دیشیوں سے اوپر ہیں, کیونکہ ہم جو لو لیبر کلاس ورک کو ہم نہیں پریفر کرتے ہیں, اور فلپینو تو اس کے بعد تو خیر ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو بجائے آپ ڈگریاں دینے کے, وہ ڈاکٹر کے کیا ہے آپ کو پتا ہے 17,000 روپے اس کو گریجویشن کے بعد ملتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, بیچارے کہاں سے پورے کریں اس میں. اینی ویز اب اس کا بھی انفراسٹرکچر بن رہا ہے. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. 2 ڈاکٹروں کا مشترکہ. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معصومہ انور ہے خوبصورت گائیکی کے ساتھ ساتھ پیڈیاٹریشین بھی ہے, اور یہ بہت ہی ڈفرنٹ فیلڈ ہے, جسٹ ونڈرفل. ابھی یہ آن کال تھیں اور اپنے پیشنٹس کو ڈیل کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. سو کہتے ہیں نا ٹیلنٹ بھی ہے, ساتھ میں جو بچے ہیں ان کے لیے کم ہی سوچتے ہیں آج کل لوگ. وہ تو بہت سوچتے ہیں. نہیں وہی تو مطلب انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو وہی ہے کہ ایک چیز ہے. ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں سیلریز کی بات کر رہے تھے, تو آئی واز لائک آپ نے دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا. ایک بات ایڈ کروں, کرافٹ پہ توجہ ہم نہیں دیتے. میں یہ ٹرک دیکھ رہا ہوں, I mean this is a beautiful piece. دیکھیں یہ دنیا میں کہیں پر بھی جائے گا, یہ ہاتھوں ہاتھ بکے گا. یہ کیا خوبصورت کرافٹ ہے پاکستان میں. ہمارے ہاں جو کرافٹ انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جس کی ایکسپینس پہ پاکستان میں بیگری انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہو گئی, کیونکہ ایزی منی ہے, آپ نے ہاتھ پلایا, لوگوں نے پیسے دے دیے. صحیح ہے. میں بھی اس پلیٹ فارم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا آپ کا پلان, مگر پرابلم یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم نے خود خراب کیا, اسٹیل کو ہم نے خود خراب کیا, PIA کو ہم نے خود خراب کیا, ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری آپ کی سیکنڈ موسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے. اب ایک کیس چل رہا ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں بھی کر سکتا کیونکہ وہ کورٹ میں ہے. جب وہ ختم ہوگا تو میں اس میں بھی آؤں گا ایک TV چینل کے اوپر. مجھے دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں, مگر پرابلم یہ ہے کہ جو اس ملک میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ اس پہ ایسی انفورسمنٹس کی کر دی جاتی ہیں کہ وہ بیچارہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ ہم بھی پاکستان ہیں, ہم کسی کو لان تان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم اس کا پارٹ ہیں. اللہ کرے گا گانا سنائے. اچھا نہیں قرۃ العین سے میں نے پوچھا کہ یہ غصے کو کیسے کنٹرول کر رہے, یہ تو ناظرین یہ غصہ کرتی نہیں. ہاں مجھے زیادہ دیر کے لیے آتا نہیں ہے, میں کنٹرول کر لیتی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کو دیکھ کے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. نہیں بتائے نا. نہیں ایکچولی مجھے زیادہ دیر کے لیے آتا ہی نہیں ہے, تو اگر مجھے آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس لیے میں کس طریقے سے آتا ہے, مطلب مجھے ایکچولی آتا ہی نہیں. آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے, اگر میں کسی کو کچھ کہہ بھی دوں, کسی کی غلطی ہو تو اس کو اگر میں کہہ دیتی ہوں تو آئی فیل بیڈ دین کہ میں نے اس کو یہ کیوں کہا, تو میں چپ رہتی ہوں کیونکہ غصہ میرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو مطلب آپ اپنے دنیا میں رہتی ہیں. ہم لوگ ایکچولی سب اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں. بالکل. ہاں ایک ہوتا ہے کہ ایک تو ہم دنیا میں دنیا میں رہتے ہیں, ایک اپنی دنیا ہر ایک کی ہوتی ہے. اب آپ دنیا پہ گانا سنائیں. اچھا ایک چلیں 2 لائنیں جملہ بنایا, جیسے مشین تنزیب کا جملہ 2 دفعہ بنایا نا. ناظرین اس کے بعد بھوکا جو ہے وہ کافی سارے پڑے ہوئے, بوفا, اور اس کے بعد ہم سب کے لیے لنچ بوفا جو ہے وہ سکندر صاحب ارینج کریں گے. کیا وہ کہہ رہے ہیں سکندر ارینج کر رہے ہیں. حمیدہ کے بعد اب نیا نمبر سکندر صاحب کا. مطلب ناظرین بوکیز ہیں ان کے لیے, سوری آج کل لوگ بوکے کو بوکا بول دیتے. کانا کا ایک 2 لائنز آپ سنا دیں معصومہ, 2 لائنز آپ سنا دیں, پھر آپ کے کوئک سے میسجز ہیں, کوئک سے بوکیز ہیں, اور کوئک سی گاڑی میں, اس کے بعد دبا دب لیڈیز فرسٹ. نہیں ہاں نہیں, یہ تو لیڈیز فرسٹ. ایک کافی سناؤ گے, چائے سنا دیں, کافی جو مرضی. ٹھیک ہے, اللہ کرے کافی آپ کو پسند ہے. یار اساں کو جان دنا ہے تے اسی زور یار بلی دے پتا ہوندا اے نہ بے قدراں دا
اسیاری مول نہ لیندے کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا ہاں کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. برافو ناظرین, بہت خوبصورت, بہت تھینک یو سو مچ. ایز اے ٹریٹ, اور ٹریٹ کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کوکنگ کی بہت ساری ٹریٹس تھیں, برگرز تھے اور کیا کہتے ہیں کھیر بنانی تھی, وہ بنانے تھے ناظرین. اور اس کے لیے میں تھینک یو کروں گی جو ہمارے K2 اور خیبر ٹی وی میں ہمارے ماسٹر شیف ہیں احمد شیر, انہوں نے ساری پریپریشن کی تھی اور یہ کہ بنانی تھی, لیکن یہ کہ ٹائم کیونکہ ماشاءاللہ گیسٹ بھی تھے, بریکس بھی تھیں اور بریکیں لگنی تھی خوب ساری, تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا, تو آج نہیں ہو سکا. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ان کی محنت رائے گا چلی گئی. لیکن انشاءاللہ کل برگر بھی بنائیں گے اور پھر کھیر بھی بنائیں گے. کل پہ چھوڑ دیتے ہیں, آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا ٹونی, اب آپ خوبصورت سا ایک جی ضرور, میں ایک میڈم نور جہان کی غزل سناؤں گا, مجھے جو بہت پسند ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میرے ساتھ ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا, کر پیار لب پہ گلا نہ ہو, یہ کسی کسی کا نصیب ہے. وہ نہ آ سکے رہوں منتظر, وہ جدا بھی رہ کے قریب ہے. وہی شخص میری تلاش ہے, وہی درد میری حیات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا. ویری نائس ناظرین, یہ تھینک یو, یہ میری بھی بہت فیوریٹ ہے اور میری والدہ کی بھی ہے. ماما آپ دیکھ رہی ہو تو آنٹی آپ کے لیے اسپیشلی ہے, انجوائے کریں مدر. لو ٹو آنٹی فار ڈیڈیکیٹڈ ٹو آنٹی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہونی کوئکلی سے دو لفظوں کے ہمیں جو ہے اپنے میسیجز ریکارڈ کروا دیں. عجیب ٹینشن ہو گئی ہے کیونکہ بوکیز بھی دینے ہیں, خداحافظ بھی کرنا ہے, ساتھ میں کوئی ایک دو لفظ بول دیں. سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہونا چاہیے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور ہمیں ہمیشہ اس کے لیے کام کرتے چاہیے. آہستہ آہستہ ہم بڑھیں گے تو اس کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو. او لولی, 1 منٹ کے اندر دیا انہوں نے. ثاقب آپ کی یہی میسج ہے, خوش رہیں, خوش رکھیے, جیو اور جینا دو. واہ, 30 سیکنڈ ہو گئے. میں تو بس یہی کہوں گی کہ جس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں اپنے ملک کی آپ کریں. And listen to good music. Oh, great. Wonderful. Thank you so much, Masuma. Shamoon. اچھا جی, کوئکلی میرا سب سے پہلے چونکہ K2 کی 30ویں سالگرہ ہے تو ایک دفعہ پھر K2 کو بہت بہت مبارک, اور K2 کے خانوادے کو مبارک, اس لیے کہ K2 کے پیچھے خیبر ہے, خیبر کے پیچھے AVT ہے, AVT کے پیچھے ایفٹیک ہے. تو کامی بھائی آپ کو, جواد بھائی آپ کو, سارے راجاز کو, یہ جو آپ نے راجا نگری سجائی, اللہ کرے کہ تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک.